یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے ہے۔ اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی بلوچیت۔ 6 اکتوبر 2024 کو ہمارے چائنیز دوستوں کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کا سوشل میڈیا کے جو ان کے را سے جڑے اکاؤنٹ ہیں، وہیں سے کہا جا رہا ہے، وہیں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ ڈے ان نیکسٹ فیو آورز۔ دین یو saw that same thing happening on 11th March in جعفر ایکسپریس۔ یہ کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے حادثے، جو ان کو اس طرح کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی، ڈٹر نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے، ان کی ان پریس ریلیزوں سے، ان حرکتوں سے، ان بزدلوں سے، ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، نیور ایور۔ دہشت گرد ہندوستان، بغل میں بارود، منہ میں رام رام۔ خزدار اسکول بس حملے میں فتنہ ہندوستان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی میڈیا نے خزدار میں دہشت گردی کے واقعے پر جشن منایا۔ احمد شریف چودھری نے شہید طلباء کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں۔ ہندوستان کی 20 سالہ ریاستی دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کو پیش، کہا 2009 اور 16 میں ثبوت اقوام متحدہ کو۔ بھارتی آرمی آفیسر میجر سندیپ کی آڈیو ریکارڈنگ پیش۔ آڈیو میں ایک شخص نے کہا کہ بلوچستان سے لاہور تک ہمارے بندے بیٹھے ہیں، ہم کم اماؤنٹ بھیجیں گے تو پاکستانی خفیہ ادارے ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جعفر ایکسپریس حملے، مزدوروں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی بھارتی پراکسیز کا ہاتھ ہے۔ بھارت انہیں پیسہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح فتنہ الخوارج کے پاس افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ ہے۔ بھارت میں میڈیا آزاد نہیں، ریاستی کنٹرول میں ہے۔ نام نہاد جمہوری ملک بھارت میں آزادی صحافت کا یہ حال ہے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی، مارنگ بلوچ کی، انمسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں، یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی۔ تو سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم۔ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، اس میں بالکل واضح بیان دے چکے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، امن نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مہرنگ بلوچ کو دہشت گردوں کی پراکسی قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں جن لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھائے پھرتے ہیں بیشتر دہشت گرد ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے سامنے کا مہرنگ بلوچ اور ان کی بلوچستان یکجہتی کونسل دہشت گردی کی پراکسی ہے۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی ریاست دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے۔ مزید کہا کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ سوچ سکے 24 کروڑ عوام کا پانی بند کیا جا سکتا ہے۔ Terrorist attack on a school. This cowardly attack resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا عزم، کہا فتنہ الہندوستان ہارڈ ٹارگٹ میں ناکامی کے بعد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فتنہ الہندوستان نے امن کو سبوتاژ کیا، بلوچستان سمیت ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے، اس لیے کہ یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ بھارت 10 مئی کو شکست کو قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں کہا پاک افواج نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کا غرور خاک میں بھارت کے خلاف پوری قوم کا اتحاد دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم بھارتی دہشت گردی کے خلاف بھی ان ایکشن 25 سے 30 مئی تک مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔
ترکیہ، آذربائیجان، تاجکستان اور ایران کے دورے شیڈیول۔ آئندہ ہفتے ایران جائیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات بھی کریں گے۔ میں پاک بھارت کشیدگی اور پاکستانی موقف پیش کریں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے رکھنے سے متعلق رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو نے وفد کی قیادت سونپنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، امید ہے آپ کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، مصدق ملک، رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار کا سفارتی ریڈار آن۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ نے کوئی بھی جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہیں۔ بھارت کی جنگی دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان سختی سے مسترد۔ راہل گاندھی کا پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ پر بھارتی شکست کا اعتراف۔ کہا، حالیہ کشیدگی میں بھارتی خارجہ پالیسی مکمل تباہ نظر آئی۔ کانگریس رہنما نے مودی سرکار سے سوالوں کے جواب بھی پوچھ لیے۔ ایکس پر لکھا، ایک بھی ملک نے پہلگام پر پاکستان کی مذمت کیوں نہ کی؟ امریکی صدر ٹرمپ کو پاک بھارت کشیدگی میں کردار ادا کرنے کا کس نے کہا؟ آئی فون بھارت میں بنا تو بچا کچا ایپل ٹیرف کھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہائی ٹیک کمپنی کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ کمپنی کو بہت پہلے بتا چکا، امریکہ میں فروخت ہونے والا آئی فون بھارت نہیں امریکہ میں ہی بنا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر امریکہ ایپل کمپنی کو 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ امریکی صدر نے یورپی یونین پر 1 جون سے 50% ٹیرف کی سفارش بھی کر دی ہے۔ ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں، یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے۔ چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں۔ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کا ایوان بالا سے مودی سرکار کو سینیٹر علی ظفر نے کہا، بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے 3 دریاؤں پر اپنے ڈیم ختم کرے۔ گھمبیر صورتحال پر سلامتی کونسل میں جنگ کے معاملے پر اگر حکومت کی جانب سے کوئی غلطی ہوئی تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شبلی فراز بولے، پانی کے مسئلے پر بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہیے۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی سمیت ہر حربہ استعمال کرے گا۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی سے فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار۔ حکام کے مطابق تینوں دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ دوسری جانب بنو کے علاقے منڈان فتح خیل میں دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ، بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ، پولیس نے جوابی کارروائی میں حملہ پسپا کر دیا، 1 کانسٹیبل زخمی۔ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں، پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ صدر مملکت سے عالمی مالیاتی کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال اور جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔
وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ، IMF مذاکرات اور عید تعطیلات کے باعث تاریخ میں توسیع کا فیصلہ، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فائنانس بل کی تیاری میں مزید وقت لگے گا، IMF سے مشاورت کے بعد اہم بجٹ اہداف میں تبدیلی کی جائے گی، پہلے سے طے شدہ بجٹ اہداف میں رد و بدل کیا، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط، ذرائع کے مطابق IMF وفد نے واضح کیا کہ ریلیف دینے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ ٹرانسفر ہونے والے جج سے رضامندی پوچھی جاتی ہے، جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارک، سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مثال موجود ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آنے سے انکار کیا، پھر بھی وہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ فرائض سر انجام دیتے رہے، بنیادی سوال ہی یہی ہے ٹرانسفر ہو کر آنے والا جج نیا حلف لے گا یا نہیں۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے، سوال یہ بھی اٹھے گا سینیورٹی کہاں سے شمار ہوگی، وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے، 2 سینیورٹی لسٹیں ہوں گی، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایسے میں تو سینیورٹی کا نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ 25 سال میں پہلی مرتبہ آپ گرین پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا، جو لطف ہو رہا تھا، جو بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد ہوا ہے، میں سب کو بولوں گا ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ جہاں پہ بھی جا رہے تھے امیگریشن آفیسر آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھ رہے تھے اور پوچھے تھے کہ ویئر آر یو فرام، یو آر فرام پاکستان، ہاں، وہ اس جنگ کا ذکر کر رہے تھے اور پھر اس میں وہ تعریفیں کر رہے تھے۔ اگر کہیں بھارتی بھی ٹکرا رہے تھے تو ان کی شکلیں بھی دیکھنے جیسی تھی، وہ اس طرح منہ چھپاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کی شکلیں بھی دیکھنے جیسی تھی۔ پہلی بار گرین پاسپورٹ پر فخر ہوا، ہمیں دنیا میں عزت مل رہی ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 5 روز چین اور 1 روز دبئی میں قیام کیا، بھارتیوں کی شکلیں بنی ہوئی تھی، ہماری وجہ سے پاکستانیوں کا دنیا بھر میں سر فخر سے بلند ہو گیا۔ گرمی نے 50 کراس کر لی، سبی میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، دادو 50، جیکب آباد اور شہید بے نظیر آباد میں 49 ریکارڈ، ملتان 42، پشاور اور فیصل آباد 41، لاہور 40 رہا، اسلام آباد اور کوئٹہ 39 جبکہ کراچی میں 38 ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، تعلیمی ادارے 5 جون سے 1 اگست تک بند رہیں گے۔ گرمی کو کول ڈاؤن کرنے برستے بادل آئیں گے، بالائی علاقوں میں آج اور کل آندھی کے ساتھ بارش کا امکان، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ابر رحمت کی پیش گوئی، موسیٰ خیل اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، باراکھان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔